Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. تصور کیجئے کہ 1960 کا دور ہے اور ایک برطانوی سائنسدان ہیں ڈونلڈ میچی۔ اب وہ بغیر کسی جدید کمپیوٹر کے ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ جو کہ اس وقت کے حساب سے ناممکن سا لگتا ہے۔ بالکل، ان کے پاس آج کے جیسے پروسیسرز تو تھے نہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 300 ماچس کی ڈبیوں اور کچھ رنگ برنگے موتیوں کا استعمال کیا۔ واو، ماچس کی ڈبیاں؟ ہاں، ماچس کی ڈبیاں۔ ہر ڈبی یعنی میچ باکس کھیل کے ایک مخصوص مرحلے کو ظاہر کرتی تھی اور موتیوں کے رنگ چالوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ جب مشین کوئی صحیح چال چلتی تو انعام کے طور پر اس مخصوص رنگ کے موتی کی تعداد بڑھا دی جاتی۔ اچھا، اور اگر وہ ہارتی تو موتی نکال لیے جاتے۔ بظاہر یہ نوٹس اینڈ کراسز یعنی ٹک ٹیک ٹو کا ایک معمولی سا کھیل تھا، لیکن در حقیقت یہ ری انفورسمنٹ لرننگ کی ایک جیتی جاگتی مادی شکل تھی۔ کیا بات ہے، بہت ہی دلچسپ ہے نا؟ اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اہم پروفیسر ڈیم وینڈی ہال اور جیروم پیسنٹی کی تیار کردہ رپورٹ گروئنگ دی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈسٹری ان دی UK پر بات کریں گے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ AI اب صرف سائی فائی فلموں کا حصہ نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی حقیقت بن چکی ہے جو ہماری معیشت کو تیزی سے تبدیل کر رہی ہے۔ تو چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم AI کا ذکر کرتے ہیں تو اسے فوراً انسانی ذہن کا متبادل سمجھ لیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ رائٹ، لوگ سمجھتے ہیں کہ روبوٹس ہماری طرح سوچنے لگ گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ رپورٹ بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ AI انسانی سوچ کی نقل نہیں ہے۔ انسان چیزوں کو کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ہے نا؟ صحیح۔ لیکن مشین ایسا نہیں کرتی۔ AI اصل میں نتیجے پر پہنچنے کا ایک بالکل مختلف، نیا اور میتھمیٹیکل طریقہ ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان وہ کنیکشنز ڈھونڈ لیتی ہے جو انسانی آنکھ کے لیے دیکھنا اہم پریکٹیکلی ناممکن ہے۔ بالکل۔ تو اس رپورٹ کا سب سے اہم مقصد یہ طے کرنا ہے کہ UK جہاں سے اس ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا تھا، کیا وہ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری میں اپنی قیادت برقرار رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ صحیح بات ہے۔ تاریخ اور مستقبل کی طرف جانے سے پہلے میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ AI آخر ہے کیا اور اچانک اس میں اتنی تیزی کیوں آئی ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اگر میں اسے ایک آسان مثال سے سمجھاؤں تو AI کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ڈیٹا کو پڑھ کر خود سیکھتا ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے نا؟ بالکل، یا جیسے ایک باورچی نئی ڈش ٹرائی کرتا ہے، نمک مرچ چیک کرتا ہے اور بار بار اپنی ریسیپی کو اہم بہتر بناتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ بار بار ٹرائی کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ الگورتھمز تو پہلے بھی تھے، تو ابھی اچانک یہ انقلاب کیوں آیا ہے؟ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں، یعنی 3 اہم عناصر ہیں جنہوں نے مل کر اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ سب سے پہلا ہے ڈیٹا کا طوفان۔ اچھا، ڈیٹا کا طوفان۔ ہاں، سسکو کے مطابق 2016 سے 2021 کے درمیان صرف ان 5 سالوں میں موبائل ڈیٹا ٹریفک میں 7 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 7 گنا! او واو، 7 گنا اضافہ! یہ تو بہت زیادہ ہے نا؟ اور یہی ڈیٹا ان الگوریدمز کی خوراک ہے۔ اب دوسری وجہ ہے ہارڈ ویئر کی طاقت۔ پہلے ہم CPU استعمال کرتے تھے، جو عام کمپیوٹرز میں ہوتے ہیں۔ رائٹ، لیکن CPU سے آگے بڑھ کر اب GPUs آ گئے ہیں جو گیمنگ میں یوز ہوتے تھے، اور اب تو گوگل نے اپنے نئے ٹینسر پروسیسنگ یونٹس یعنی TPUs بنا لیے ہیں۔ یہ ہارڈ ویئر بے تحاشا کیلکولیشنز ایک ساتھ متوازی طور پر کر سکتا ہے، یعنی پیرالل پروسیسنگ، ایک ہی وقت میں ہزاروں کام۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسری سب سے اہم وجہ ہے ماہرین کی دستیابی، وہ لوگ جو اس نئی طاقتور ہارڈ ویئر پر ان الگوریدمز کو چلانا جانتے ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں ڈیٹا، ہارڈ ویئر اور ایکسپرٹس ایک ساتھ آئیں تو AI کا بوم آ گیا۔ صحیح، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا واقعی میں یہ ٹیکنالوجی اتنی نئی ہے یا اس کی جڑیں پہلے سے موجود تھیں؟
میرا مطلب ہے یوکے کا کردار تو اس میں کافی پرانا لگتا ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی جڑیں بہت بہت پرانی ہیں۔ اگر ہم یوکے کی بات کریں تو اے آئی کی تاریخ میں ان کا کردار صدیوں پرانا اور بہت گہرا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو اے آئی کی بنیاد یوکے میں ہی رکھی گئی تھی، جب ایلن ٹیورنگ نے 1950 میں اپنا مشہور پیپر لکھا تھا۔ وہ سوال کہ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں، ہے نا؟ بالکل، ٹیورنگ کا پیپر تو فاؤنڈیشن ہے اس پوری فیلڈ کی۔ اور اس کے بعد 1952 میں کرسٹوفر اسٹریچی نے فیرانتی مارک 1 کمپیوٹر پر ایک عجیب سا پروگرام بنایا۔ آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے رینڈم لفظوں کو جوڑ کر لو لیٹرز یعنی محبت کے خطوط لکھنے کا پروگرام بنایا۔ ہاں واقعی، یہ تو آج کی جنریٹو اے آئی جیسی بات ہو گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر وہ ڈونلڈ مچی والا ماچس کی ڈبیوں والا واقعہ، مینس پروگرام جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، وہ بلچلی پارک کے کوڈ بریکر تھے۔ ان کے پاس اس وقت اتنے طاقتور کمپیوٹرز تو تھے نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ اتنی اچھی شروعات ہونے کے باوجود، اتنے بریلینٹ مائنڈز ہونے کے باوجود اے آئی کی ترقی میں رکاوٹ کیوں آئی؟ اچھا، رکاوٹ آئی تھی؟ ہاں، اور اسے اے آئی ونٹرز کہا جاتا ہے، اے آئی کا سرد ترین دور۔ اے آئی ونٹرز، یہ کب ہوا؟ یہ 1973 یعنی 1973 کی بات ہے، جب سر جیمز لائٹ ہل نے ایک رپورٹ شائع کی۔ اس وقت لوگ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہے تھے، مبالغہ آرائی کر رہے تھے کہ بس کل ہی مشینز انسان بن جائیں گی۔ اچھا، اوور پرومس کر دیا تھا لوگوں نے۔ ایگزیکٹلی، امیدیں بہت بڑھ چکی تھیں اور اہم نتائج کم تھے۔ تو اس رپورٹ کے بعد گورنمنٹ نے اے آئی کی فنڈنگ پریکٹیکلی روک دی تھی۔ واو! یہ ایک بہت اہم سبق ہے کہ ہائپ کس طرح ایک بہترین ٹیکنالوجی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، ہائپ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تاریخ کے نشیب و فراز سے نکل کر آج ہم جس دور میں ہیں، اے آئی عملی طور پر کام کر رہی ہے۔ بالکل، اب یہ ہائپ نہیں، ریالٹی ہے۔ رپورٹ میں اس کی کئی مثالیں، جیسے اوکاڈو کی مثال لے لیجئے۔ ہاں، اوکاڈو جو آن لائن گروسری پلیٹ فارم ہے نا؟ لوگ سوچتے ہیں گروسری ڈیلیوری تو ہے، لیکن اوکاڈو کے ویئر ہاؤسز میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ہزاروں روبوٹس کا جھنڈ یعنی ایک سوارم کام کرتا ہے۔ سوارم انٹیلیجنس، بالکل۔ یہ روبوٹس آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو راستہ بتاتے ہیں تاکہ ٹکرائیں نہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات، ان کا سیکنڈ ہینڈز نام کا ایک ہیومنوئڈ روبوٹ ہے۔ اچھا، سیکنڈ ہینڈز وہ کیا کرتا ہے؟ یہ مینٹیننس روبوٹ ہے جو انسانی انجینئرز کے ساتھ کام کرتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اسے بتانا نہیں پڑتا کہ کیا چاہیے۔ وہ انسان کو دیکھ کے اس کی موومنٹ سے سیکھتا ہے اور پریڈکٹ کرتا ہے کہ اسے اگلا ٹول کون سا چاہیے ہوگا، اور وہ اسے پکڑا دیتا ہے۔ واو، یعنی وہ خود اندازہ لگا لیتا ہے۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اور صرف روبوٹس ہی نہیں، اے آئی ان کی 50,000 مختلف گروسری آئٹمز کی ڈیمانڈ کی پیش گوئی بھی کرتی ہے۔ 50,000 آئٹمز کی پریڈکشن؟ ہاں، اور اگر میں اسے دوسری صنعتوں سے جوڑوں تو اوکاڈو تو صرف ایک مثال ہے۔ ہیلتھ کیئر یعنی صحت کے شعبے میں اس کا اثر دیکھیں۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اے آئی مریض کی ہسٹری کو ایک بیس لائن بنا کر اہم چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کو پکڑ سکتی ہے، ایسی تبدیلی جو انسانی ڈاکٹر کی آنکھ سے شاید مس ہو جائے۔ اس سے بیماریوں جیسے کینسر کی جلدی تشخیص ہوتی ہے اور یہاں تک کہ وباؤں یعنی پینڈیمکس کی پیش گوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ واہ، پینڈیمکس کی پیش گوئی، یہ تو انسانیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور آٹوموٹیو انڈسٹری کو بھی دیکھ لیں، سیلف ڈرائیونگ کارز وغیرہ۔ صرف خودکار گاڑیاں نہیں بلکہ آٹونمس فلیٹس کی بات ہو رہی ہے، یعنی خودکار گاڑیوں کے قافلے۔ یہ پورا رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ بدل دیں گے۔ اچھا، مطلب لوگوں کو گاڑی خریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی؟ ایگزیکٹلی، جب آپ کو ضرورت ہوگی ایک گاڑی خود آ کر آپ کو پک کرے گی۔ پارکنگ اور ٹریفک کے مسائل بالکل بدل جائیں گے۔ صحیح۔ جب کمپنیاں اتنے بڑے پیمانے پر اہم کارکردگی بہتر کر رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کا معاشی اثر بھی بہت بڑا ہوگا، معیشت پر تو فرق پڑے گا۔ بہت بڑا اثر۔ رپورٹ میں اس کے کچھ حیران کن نمبرز موجود ہیں۔ ہاں، میں نے پڑھا کہ اہم ایکسچینجز کے مطابق اے آئی 2035 یعنی 2035 تک یوکے کی معیشت میں $814 بلین کا اضافہ کر سکتی ہے۔ $814 بلین، یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ بالکل،
اور اس کے ساتھ ہی PwC کا کہنا ہے کہ 2030 تک UK کے GDP میں 10.3%، 10.3% کا اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ تقریباً 232 بلین پاؤنڈز بنتا ہے۔ رائٹ، اور یوکے کو اس چیز کا بہت فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ یوکے کا اپنا ایکو سسٹم بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ سٹارٹ اپس کے حوالے سے ہاں، رپورٹ بتاتی ہے کہ یوکے میں تقریباً 226 ارلی سٹیج اے آئی سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف لنڈن میں نہیں ہے، کیمبرج، ایڈنبرا اور برسٹل جیسے شہر اس کے مرکز بن چکے ہیں۔ اچھا، یعنی پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ بالکل، اور ان میں سے کچھ کمپنیاں تو شاندار کام کر رہی ہیں، جیسے بینیوالنٹ اے آئی جو ڈرگ ڈیلیوری اور نئی ادویات پر کام کر رہی ہے، اور بیبیلون ہیلتھ جو ہیلتھ کیئر کو ڈیجیٹلائز کر رہی ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہاں اہم ہے، تھوڑا سا تنقیدی سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی پوچھیں۔ دیکھیں، اگر UK کے بہترین سٹارٹ اپس جیسے ڈیپ مائنڈ، سوئفٹ کی یا میجک پونی، ان کو اگر US کی بڑی ٹیک کمپنیاں $5 سے $10 ملین فی شخص دے کر خرید رہی ہیں، میرا مطلب ہے اسے ایکوی ہائرنگ کہتے ہیں نا؟ ہاں، ایکوی ہائرنگ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا UK واقعی معاشی فائدہ اٹھا رہا ہے ان سٹارٹ اپس کا، یا بس اپنا ٹیلنٹ کھو رہا ہے؟ کیونکہ بڑی کمپنیاں تو ٹیلنٹ لے کر چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس پر بہت بحث بھی ہوتی ہے۔ اب تک جو کمپنیاں خریدی گئی ہیں، جیسے ڈیپ مائنڈ کی آپ نے مثال دی، ہاں، ان کا ٹیلنٹ زیادہ تر یوکے میں ہی رکا ہے۔ اچھا، ان کی آفیسز وہیں ہیں؟ ہاں، آفیسز وہیں ہیں، لوگ یوکے میں ہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ پھر بھی سنگین ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، جو منافع کا اصل حصہ ہے، وہ گلوبل کمپنیز کے پاس چلا جاتا ہے۔ صحیح، IP باہر جا رہی ہے۔ وہ اس گلوبل ریس میں اپنا ٹیلنٹ اور سرمایہ یہاں روک سکے، انہیں اپنے سٹارٹ اپس کو خود بڑا کرنا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ شروع میں ہی بک جائیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے ہم اس گلوبل ریس میں جیتنے کے لیے اہم پریکٹیکل طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ رپورٹ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس مسئلے کے حل کے لیے رپورٹ کی 3 سب سے اہم سفارشات ہیں، یعنی ریکمنڈیشنز۔ اوکے، وہ کیا ہیں؟ پہلی اور سب سے بنیادی سفارش ہے ڈیٹا ٹرسٹس بنانا۔ دیکھیں، اے آئی بنا ڈیٹا کے کچھ نہیں ہے نا؟ بالکل، ڈیٹا اس کا ایندھن ہے۔ لیکن کمپنیاں، خاص طور پر ہاسپٹلز یا بینکس، وہ پرائیویسی اور سیکیورٹی کی وجہ سے اپنا ڈیٹا شیئر نہیں کرتی۔ اس کا حل ڈیٹا ٹرسٹس ہیں۔ یہ ڈیٹا ٹرسٹ کیا ہوتے ہیں؟ یاد ہے؟ واہ، یہ تو بہت سمارٹ طریقہ ہے، پرائیویسی بھی محفوظ اور AI بھی ٹرین ہو گئی۔ بالکل۔ اب دوسری سفارش مہارت اور تعلیم یعنی سکلز سے متعلق ہے۔ UK میں ماہرین کی کمی ہے شاید۔ جی ہاں، اور اسے پورا کرنے کے لیے رپورٹ مشورہ دیتی ہے کہ انڈسٹری کے تعاون سے کم از کم 300 طلبہ کے لیے ایک خاص AI ماسٹرز پروگرام شروع کیا جائے۔ 300 اسٹوڈنٹس؟ صحیح۔ اس کے علاوہ AI میں کم از کم 200 مزید PhD سیٹس بنائی جائیں، اور سب سے دلچسپ بات، اہم دنیا بھر سے بہترین دماغ لانے کے لیے ٹیورنگ AI فیلوشپس شروع کی جائیں۔ اچھا، یعنی دنیا کے ٹاپ ٹیلنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ اور تیسری اور آخری بڑی سفارش ایلن ٹیورنگ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ہے۔ اس میں کیا تبدیلی لانی چاہیے؟ اس ادارے کو صرف چند یونیورسٹیز تک محدود رکھنے کے بجائے اہم ایک مکمل نیشنل انسٹیٹیوٹ کا درجہ دیا جائے، تاکہ یہ پورے ملک کے لیے AI کی قیادت کر سکے۔ صحیح بات ہے۔ ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ یہ مطالعہ سننے والوں کے لیے کیوں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں AI اب صرف ٹیک کمپنیوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ بالکل نہیں، یہ ہر کسی کو متاثر کر رہا ہے۔ ہاں، چاہے کوئی میڈیسن میں ہو، یعنی ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، یا اپنا چھوٹا موٹا بزنس چلا رہا ہو، جو AI ریڈی ہوگا وہی آگے نکل جائے گا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس پر غور کریں۔ جی ضرور۔ فیمس ٹیک تھنکر کیون کیلی کا ایک کوٹ ہے، ہم سب سوچتے ہیں کہ AI بہت ایکسائٹنگ اور سائی فائی جیسی ہوگی، لیکن کیا ہوگا جب AI بجلی یعنی الیکٹریسٹی کی طرح بہت ہی عام اور بورنگ یوٹیلیٹی بن جائے؟ بورنگ؟ AI بورنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جب یہ ہر چیز کے پیچھے خاموشی سے چل رہی ہو، ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو، جیسے ہم سوئچ آن کرتے ہیں تو بجلی آتی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں۔ اچھا، یعنی وہ ہماری زندگی کا اتنا عام حصہ بن جائے۔ بالکل، اور اہم سوال یہ ہے کہ جب ذہین ہونا سستا اور عام ہو جائے، جب ہر مشین سمارٹ ہو، تو انسانی تخلیقی صلاحیت یعنی ہیومن کریٹیوٹی کی کیا قیمت رہ جائے گی؟ واہ، یہ تو واقعی، جب انٹیلیجنس اتنی عام ہو جائے گی تو انسان کی اصلی ویلیو کہاں ہوگی؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر واقعی غور کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، ہمیں اپنی انسانیت اور کریٹیوٹی کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا۔
بہت ہی زبردست اور پرجوش ڈسکشن رہی آج کی. انہی فکریہ سوالوں کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ سب کو اس تحقیق سے بہت کچھ نیا سوچنے کو ملا ہوگا. Thank you for watching and listening Abubakar Talimwala's YouTube channel.